آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا۔ جی مکرم ناظرین، الحمدللہ اولیاء اللہ کی شان پر مبنی اس پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے سوال کیا تھا اولیاء کرام کا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں، آپ اپنی گفتگو مکمل جی میں وہی عرض کر رہا تھا، ابھی شریعت و طریقت کے حوالے سے بھی ایک شعر پہلے عرض کر دوں۔ حضرت اکبر آل آبادی آپ کہتے ہیں، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ اور ایک اور بڑا خوب کہا، کہنے لگے قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت، قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت، اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو جو آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اولیاء اللہ کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں، آج کی اس بزم عظیم پہ بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم حاجی عبدالرؤف صاحب، قبلہ عمر فیاضی صاحب، ان کی پوری ٹیم۔ اولیاء اللہ کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ رب کی رضا اس میں ہے، جب اس کے پیاروں کی، اس کے دوستوں کی بات ہوگی تو وہ راضی ہوگا، اور دشمن سے بچنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ شیطان یہ کہتا ہے، قرآن مجید میں ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سبحان اللہ، سب کو گمراہ کروں گا، شیطان کہتا ہے، مگر وہ بچیں گے الا عبادک منہم المخلصین، بے شک جو تیرے اخلاص والے بندے ہوں گے، جو ولی ہوں گے، متقی ہوں گے، میرے چنگل سے اور میرے ہتھیار سے صرف وہی بچیں گے، وہ بچیں گے، اور جو ان کا ذکر کرنے والے، ان کے ساتھ جڑ جانے والے اور ان کی محبت اپنے دل میں بسانے والے، وہ بچیں گے۔ اس لیے ہم ان کریم اور عظیم ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کی اس عصر حاضر میں، جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو اولیاء کے ساتھ جوڑیں۔ ٹھیک ہے، جن کا ذکر ہوتا ہے لازمی طور پہ بندہ ان کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ جب ہم ان کا طرز کلام دیکھیں گے، طرز عبادت دیکھیں گے، انداز تقوی دیکھیں گے، انداز فکر دیکھیں گے، ان کی حیا سنیں گے، تو خود بخود ہم ان کے معمولات کو اپنانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم ان کریموں کا ذکر کرتے ہیں، وہ سخی کیسے تھے، ان کا انداز تربیت کیا تھا، وہ جوڑنے والے تھے، وہ محبتیں پھیلانے والے تھے۔ جب یہ تذکرہ کرتے ہیں تو خود بخود لوگوں کا جو توجہ ہے وہ ان اولیاء کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور اس کا اخروی فائدہ بھی بڑا ہے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا اور آخرت کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں تفصیلاً موجود ہے، حضور فرماتے ہیں، یسقا بہم الغیث، یہ جو اولیاء ہیں ان کے تصدق سے لوگوں کو بارشیں عطا کی جاتی ہیں۔ واہ واہ واہ، تو ان کا ذکر کرنا برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں، ینصر بہم علی الاعداء، جی ان کے ذکر کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمنوں پہ اہل ایمان کو فتح عطا کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا جملہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ان کا تذکرہ خیر ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل شام کا تذکرہ کرتے ہوئے ابدال کا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو دور کرے گا۔ کیا کہنے، تو ان کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم کیوں نہ ذکر کریں اولیاء اللہ کا، ان کا ذکر خود خالق کائنات کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب یوحا سے ذکر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ قیامت کے دن ہوں گے جو نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہید ہوں گے۔ سرکار دو عالم نے خود ان کا ذکر فرمایا ہے۔ بڑھتے ہیں قبلہ مفتی محمد سعید رضوی صاحب کی جانب، اولیاء اللہ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل تینوں شخصیات نے بڑے خوبصورت انداز میں اولیاء اللہ کے فضائل و مناقب بھی بیان فرمائے، اور اولیاء ہوتے کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ ابھی آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور علامہ ابن کثیر نے اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان للہ عبادا یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ وجوہہم نور علی منابر من نور۔
کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے. تو یہ پہلا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ ہم اولیاء کو خدا نہیں سمجھتے، ان کے اللہ کے بندے سمجھتے ہیں. تو یہ جتنی بھی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، یہ ایک جملہ سب کی نفی کر دیتا ہے کہ کوئی بھی اولیاء کو اللہ نہیں سمجھتا، اللہ کے بندے سمجھتا ہے. اور بندوں میں سے ہر بندہ ولی اللہ نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں، مقام ان کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی ان کو شاباش دیں گے اور فرشتے ان کے مقام پر رشک کریں گے. وجوہہم نور علی منابر من نور، اور وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، چہرے بھی ان کے نور کے ہوں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں قیل من ہم یا رسول اللہ علیہ السلام لعلنا نحبہم، کہ حضور ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان سے محبت کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب. فرمایا وہ ایسی قوم ہوگی جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کو نہ کسی کے مال سے غرض ہے، نہ کسی نسبی اور رشتے کے تعلق کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنی فضیلت اولیاء کی بیان ہوئی، یہ وہ ولی ہیں جو اس معیار پہ پورے اترتے ہوں. تو جو جس ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی نظر مرید کے دل پہ ہو، اس کی جیب پہ نہ ہو، اور محض برادری تعلق کوئی منصب عہدے کی وجہ سے محبت نہ ہو. صحیح. جن اولیاء کے ذکر ہم کرتے ہیں وہاں تو ٹوٹے دلوں والے لوگ آتے تھے اور ان کے دل جوڑے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہوا. اللہ اکبر. اب 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ سے کوئی معافی کی صورت بن جائے. یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑے بڑے گناہ کے بعد بھی اس کے دل میں اللہ یہ پیدا کر دیتا ہے جس کا رخ اللہ نے اپنی طرف موڑنا ہو. کیا کہنے. تو ایک بندے سے پوچھا تو وہ کوئی خشکی کا مارا ہوا تھا جس کا نظریہ یہ تھا کہ باب تشائی کوئی نہیں. جی. اس نے کہا جی تیری بخشش نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس نے کہا چلو سینچری تو مکمل کرتے ہیں، باقی بعد کے معاملات ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے. 100 بندے کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے اللہ کے حضور کوئی توبہ کا رستہ کوئی مل جائے. وہ چاہتا تو کہیں بیٹھ کے بھی توبہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے رستہ کیا نکالا. کسی درویش نے، کسی صوفی نے بتایا کہ یہ ایک بستی ہے یہاں اللہ والے بیٹھے، ان کے پاس جاؤ. گیا تو کیا ہوا، رستے میں موت آ گئی. میں مختصر کر رہا ہوں. موت آ گئی. اب فرشتوں میں اختلاف ہو گیا. جنت والے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے، جہنم والے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے. جبکہ اس کا فاصلہ ادھر سے کم تھا جدھر سے وہ قتل کر کے آ رہا تھا، لیکن رب العالمین خالق کائنات کے پیاروں کی طرف چل پڑا تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ادھر سے سمٹ جا. تو ایک بالشت زمین ادھر سے سمٹ گئی اور ان کی طرف جانے کی برکت سے اللہ نے اس کے 100 قتل معاف فرما دیے. بہت خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی سعید صاحب نے کی ہے ماشاءاللہ، کہ بندہ جب اللہ والوں کی طرف جاتا ہے تو سعید ہو جاتا ہے، شقی ہو تو سعید ہو جاتا ہے. قبلہ مفتی صاحب استاد محترم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر آتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی ہے جس کے وہ سعی کرتا ہے. کیا اولیاء کرام کے ذریعے امت کو، مخلوق خدا کو کوئی فائدہ فیض پہنچتا ہے؟ پلیز. ماشاءاللہ بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ کیلکولیشن کے عادی ہیں ہم، نفع و نقصان، سود و زیاں. سبحان اللہ. ویسے اقبال نے کہا تھا کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. واہ 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 واہ. تو یہ تو اپروچ خیر بہت ہائی ہے نا. ٹھیک ہے. اس اپروچ تک ایک کامن مین نہیں پہنچ سکتا. ہم جیسے لوگ تو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہمیں نفع کیا ہے. صحیح. دیکھیے قاری صاحب، اس کا بڑا آسان اور سمپل ورڈز میں جواب یہ ہے جی مفتی صاحب کہ انسان روح مال جسد کا نام ہے. ٹھیک ہے. ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، یہ دو چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک. دونوں چیزوں کو برقرار اور قائم رکھنے کے لیے پیچھے ضرورت ہے سپورٹ کی، غذا کی. ٹھیک ہے. روح کو بھی اور جسم کو بھی. واہ واہ. روح کی غذا نہ ملے تو روح مر جاتی ہے، اور جسم کی غذا نہ ملے تو جسم نحیف و نزار کمزور ہو جاتا ہے. اللہ. یہ میں دنیا میں اللہ والوں کی بارگاہ کا فائدہ بتا رہا ہوں. کیا کہنے مفتی صاحب. کہ اللہ والوں کی بارگاہ وہ ہوتی ہے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، سچے اور سچے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی بارگاہ میں روح کی غذا بھی ملتی ہے، جسم کی غذا بھی ملتی ہے. واہ واہ واہ. آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جب لوگ، خاص طور پر جس دور میں ہم ہیں، فتنوں کا دور ہے،
بے سکونی اور بد امنی کا دور ہے. ٹھیک. لیکن آج اس فتنوں کے دور میں بھی آپ اللہ کے کسی محبوب بندے کی بارگاہ میں چند لمحات گزار دیں گے واہ 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 واہ. تو آپ پر ایسا سکینہ نازل ہوگا کہ وہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا. کیا کہنے. یہ تو ہے. اور پھر جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کا تعارف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سبا معلقات کا ایک شعر ہے، پروفیسر صاحب کا چونکہ شعری ذوق بہت زیادہ ہے سبحان اللہ. تو وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ لا تسأل عن المرء وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی. ہاں واہ کہا واہ. کسی بندے کو نہ جانچ کہ وہ کیسا ہے، اس کی مجلس کو دیکھ لے ہاں کہ وہ بیٹھتا کن لوگوں میں ہے، کمپنی کیسی ہے، اس کی گیدرنگ بات. کیسی ہے. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی زمرے میں وہ شمار کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. لیکن آخری جملہ بھی لے لیں. بسم اللہ. یہ عطا ہو. پروفیسر صاحب سے مجھے جو وہ کیا لقمہ اور کیا ایمونیشن یا کمک جو کہتے ہیں وہ پہنچی ہے. بھائی یہ تو دنیا کی بات ہے نا. میرے لجپال نبی نے یہ فرما دیا کہ المرء ما من احبا، جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کر رہا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ہماری محبت ہے حضرت خالد ظفر کدوائی چشتی نظامی رحمہ اللہ سے. کیا بات. ہماری محبت ہے حضور گنج بخش فیض عالم سے. ہماری محبت ہے بابا فرید گنج شکر سے. ہماری محبت ہے حضور پیران پیر سے. ہماری محبت ہے حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. ہماری محبت ہے حسنین کریمین سے، مخدومہ کونین سیدہ کائنات ملکہ فردوس بنی سے. ہماری محبت ہے حیدر کرار سے. ہماری محبت ہے عثمان غنی سے، فاروق اعظم سے، صدیق اکبر سے. اور انشاءاللہ العزیز حشر کے دہاڑے ہمارا حشر انہی کے قدموں میں ہو. کیا کہنے کیا کہنے. ناظرین کے کرام سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا خوبصورت حدیث پاک جو میرے آقا کے لبوں سے نور نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. المرء مع من احبا. اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ دین کے اندر ہمیں بڑی نعمتیں ملی، سرکار دو عالم کے توسل سے بہت کچھ ملا، لیکن فرماتے ہیں دو موقع ایسے ہیں اس سے بڑی ہمیں خوشی نہیں ہے. ایک قرآن کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت اتری. اور دوسرا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اب تو آپ کا دیدار کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا. تو میرے آقا نے فرمایا تھا المرء مع من احبا. غلاموں پریشان نہ ہونا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. حضرت صاحب مزار قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت قبلہ پیر طریقت ولی کامل حضرت خالد ظفر قدوائی رحمۃ اللہ تعالی کے احوال، ان کا تعارف. بسم اللہ جی. قبلہ کاری صاحب، مفتی صاحب نے بات ختم کر دی اور ایک اصول بیان ہو گیا نا صحیح کہ المرء مع من احب یوم القیامہ. جی. نبی اکرم اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت دے کے بھیجا ہے، بلکہ آپ تو معلم حکمت ہیں. تو آپ نے اصول بیان کر دیا اور یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے. کبھی کبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں جی فلاں فلاں کا ذکر کرتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہے ویسے. تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. جس کے ساتھ محبت ہوگی آپ اس کے ساتھ ہوں گے. اس میں لڑنے والی، جھگڑنے والی، الجھنے والی، فتوے دینے والی، تکفیر کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جس کے ساتھ محبت ہوگی آپ اس کے ساتھ ہوں گے، اور جس سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا. حضرت خالد ظفر کے دعائی آپ نے ارشاد فرمایا صاحب مزار کے حوالے سے، آپ کا تو نام ہی خالد ہے. تو خالد کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کا مطلب ہے آج یہ 1400 سال بعد آنے والا جو ولی ہے اس کے لیے بھی میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ ہمیشہ رہے گا، اس کا ذکر بھی رہے گا اور اس کا نام بھی باقی رہے گا. اب جس ہستی کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے، منبع ولایت، مولا کائنات، شیر خدا، انہیں میرا رب کتنا مقام عطا فرمائے گا. اور جناب رسول اللہ کی عزت کیا ہوگی، آپ کی شان کیا ہوگی، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا. اور ابھی آپ بار بار تذکرہ کر رہے تھے نا قبلہ کے سفر کا، تو ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ولی ہو تو اس سفر کو وسیلہ ظفر بنانے کے لیے نیو یارک جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پیر محل میں آ جائیں، میرا رب آپ کو یہاں بھی کامیابی عطا فرما دے گا. تو اولیاء کی نسبت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جس طرح آپ نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہے،
تو سب سے بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ. اس کی وجہ سے یہ اضطراب ہے, یہ قلق ہے, یہ بے چینی ہے. اگر آج آپ سوشل میڈیا استعمال کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کو سکون مل جائے گا, اطمینان مل جائے گا. لیکن ہمیں بھی لذت ہے نا فتنوں میں رہنے کی, تو مزہ نہیں آتا تھوڑی دیر کے لیے. رات کو سوتے ہیں تو آخری لمحے میں نظر بھی موبائل فون پہ ہوتی ہے, اور رات کو کروٹ بدلتے ہوئے ہم موبائل فون دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ پتہ نہیں قیامت نہ بپا ہو چکی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی فتنوں میں رہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھیے کہ آج جب زمانہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا, کنیکٹیویٹی کا, میں سفر کر کے گجرات سے آیا ہوں قبلہ کے حکم پہ, تو اب رستے میں کئی جگہ موٹر وے پہ ایسا ہوا کہ میرا کنیکشن ختم ہو گیا. میں کو موبائل پہ میسج سینڈ کرتا ہوں, جاتا نہیں ہے. جب کنیکشن بہتر ہو گیا تو وہ کام جو آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا تھا لمحے میں ہو گیا. اس کا مطلب ہے کنیکٹیویٹی بہتر ہو تو آپ کے معاملات جلدی حل ہو جاتے ہیں. جو الجھے ہوئے مسئلے ہیں وہ سلجھ جایا کرتے ہیں. کنیکشن کمزور ہو تو مسائل حل نہیں ہوتے. یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا, یہ میرے رب کے کنیکشن کا 5G ہیں. اس ملک میں تو ہمیں 3G اچھا نہیں ملتا, یہ 5G ہیں. اگر آپ سارا دن کسی مسئلے میں الجھے ہیں, پریشانی ہے, آپ کا وہ روحانی مسئلہ حل نہیں ہوتا, کسی ولی کی بارگاہ میں آئے, میرا رب لمحے میں آپ کو اطمینان بھی عطا فرمائے گا اور اضطراب دور کر دے گا. آج کے ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے ضرورت ہو نا تو میں آپ کو کہوں گا ذرا مجھے ہاٹ سپاٹ کر دیجئے, میرا موبائل فون ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. ہمیں ان سے ہاٹ سپاٹ لینا چاہیے, اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے, اللہ کے قریب کرنا چاہیے. یہ عبد الجبار ہیں جو اولیاء ہیں. عبد الجبار, جبار کا لفظ سننے کے بعد ہمارے ذہن میں جبر کا مفہوم آتا ہے. حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جبار کا ایک معنی وہ ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہو. تو یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے کے بندے ہیں. ان کے پاس آئیں گے, یہ بھی ٹوٹا ہوا دل جوڑیں گے, ہماری رہنمائی کریں گے, اور یقیناً دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب بندہ آتا ہے تو وہ اللہ کے ولیوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ ولی اللہ سے جوڑ دیتے ہیں, انہیں رجوع الی اللہ کر دیتے ہیں, رجوع الی الرسول کر دیتے ہیں, رجوع الی القرآن کر دیتے ہیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ کے بعد. آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا, مرحبا مرحبا. قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا, مرحبا مرحبا. آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا, مرحبا